بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب حامد. جیسے اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں ناظرین, اس وقت لائن آف کنٹرول کے اوپر ایک جھڑپ ہوئی ہے. لیٹسٹ خبر ہے جس میں پاکستان کے 4 سولجرز سپاہیوں کو انڈیا نے شہید کیا ہے اور پاکستان نے ان ریٹرن جوابی کارروائی کرتے ہوئے انڈیا کے 3 سولجرز کو مار دیا ہے. ساجد صاحب, سب سے پہلے تو خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کی کرم ہے, بہت کرم ہے. کیسا رہا آپ کی بریک؟ بریک واز گڈ, بریک واز گڈ. ویلکم بیک. موسم تھوڑا سا تبدیل تھا اسلام آباد اور لاہور کا, اس کی چینجز دکھائی دے رہے ہیں تھوڑے سے. گیٹ ویل سون. تھینک یو. لیکن میرے خیال سے انڈیا پاکستان کو گیٹ ویل سون نہیں ہونے دے رہا. انڈیا کے آرمی چیف کی بڑے سخت بیانات آئے ہیں, اور ایک جو اس میں سے بیان جس کی پھر ہم جو ڈسکشن کرنا چاہوں گا, دیٹ از that we should not fall for the nuclear bluff of Pakistan and we should go inside and پاکستان میں کارروائی کرنی چاہیے. سب سے پہلے منیب, میرا خیال ہے کہ جو کشمیر میں آزاد کشمیر میں انہوں نے جو ابھی ایل او سی کی خلاف ورزی کی ہے, اس میں جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ 4 پاکستانی سولجرز شہید ہوئے ہیں, اور انہوں نے ان کے ساتھ وہ اپنے میں کمیونیکیشن کی مینٹیننس چل رہی تھی وہاں پہ, انہوں نے یہ جب دھاوا بولا ہے وہاں پہ انڈینز نے, تو 4 ہوئے, اور جب جوابی کارروائی میں 3 انڈین سولجرز مارے گئے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ یہ 70 دفعہ 2017-18 میں سیز فائر کی وائلیشنز کی ہیں انڈیا نے, 70 ٹائمز انڈیا کی سائڈ سے وائلیشنز. جی, اور 17 کے پہلے ہاف میں 832 لائفز کا نقصان ہوا پاکستان کی سائڈ سے. 3000 لوگ انجرڈ ہوئے, زخمی ہوئے. ان کی کراس فائرنگ جو تھی, ان کی ایل او سی کی خلاف ورزی تھی, پاکستانی نمبرز ہیں اور جی پاکستانی, اور 3300 ہاؤسز جو ہے وہ ڈیمولش ہوئے. تو یہ صرف 6 منتھس کا ڈیٹا ہے ابھی کہ پہلا جو ہاف تھا 2017 میں جس میں انہوں نے وائلیشن کی. تو پاکستان وائلیشن نہیں کر رہا, ایل او سی کی وائلیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ انڈیا کی سائڈ سے. اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے یہ کہ پاکستان بلف کر رہا ہے, شاید ان کے پاس وہ کیپیسٹی یا ایبیلٹی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور خاص طور پر جب انہوں نے ہماری ایبیلٹی دیکھی تھی کارگل میں. کارگل میں بڑے اچھے طریقے سے یہ دیکھ چکے ہیں, 65 کی وار میں پاکستان کو دیکھ چکے ہیں. اب پاکستان 65 والا نہیں ہے, اب پاکستان بہت آگے جا چکا ہے. اور آپ کو پتہ ہے, ہم نے کچھ دن پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ وار ہیڈز کے بارے میں, تو پاکستان کے پاس 140 وار ہیڈز ہیں, اور انڈیا ابھی 130 وار ہیڈز کے اوپر ہے. ساجد صاحب ایک کویشچن, اور میں اس میں کہہ دوں کہ یہ پاکستان کی نہیں ہے رپورٹ, یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے. صحیح ہے کہ پاکستان از اسٹل اہیڈ آف انڈیا. جی ساجد صاحب, کہ وائی ڈو وی کال دی انڈین آرمی چیف اسٹیٹمنٹ ایز ارریسپانسبل؟ ہم لوگ اپنی سائڈ سے چلیں, ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایک ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ دی ہے. واٹ اف وی سی فرام دی ادر سائڈ کہ وہ شاید تیار ہو چکے ہیں, انہوں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے, تب وہ ایسے اسٹیٹمنٹس ریلیز کی ہیں. انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اور بھی اسٹیٹمنٹس ریلیز کی ہیں کہ وی شوڈ ناٹ لیٹ دا یو ایس ڈو آور جاب. مطلب کہ پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس موجود ہیں, ہم صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے؟ اب ہم بھی کارروائی کر سکتے ہیں. دیکھیں, یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں یو ایس نے ایک بھونکا رکھا ہوا ہے, اور یہ بھونکتے رہتے ہیں انڈینس جو ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں تو پیچھے ان کے سارا وہ سینیریو یہی ہے کہ وہ اپنے منہ سے شاید نہیں کہنا چاہتے, ان کو استعمال کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی پروگرامز میں ڈسکس کیا کہ انڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان اور چائنا کے خلاف, کیونکہ جو ان کا نیتیں ہیں وہ تو یہی ہیں کہ پاکستان پراسپر نہ ہو سکے. پہلی بات آپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ تیاری کر چکے ہیں. دیکھیں, وہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تو کر رہے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا ہے, کیونکہ اگر وہ کرتے ہیں تو اب پاکستان نے مجبوراً پھر ریئیکٹ کرنا پڑے گا.
اور یہ انڈیا بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہے, یہ پاکستان بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے تو یہ پھر صرف انڈیا اور پاکستان تک نہیں رہے گی, یہ پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ میچورٹی ہوگی کہ آپ اس سٹیج تک جائیں. ابھی آپ کے جو بینکاک میں ان کی کانفرنس چل رہی ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی, اس میں بھی انہوں نے یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ بہت ضروری ہے, انڈسپینسیبل ہے کہ جو ڈائلاگس ہیں ان کو جاری نہ رکھا جائے, کیونکہ جو ڈائلاگس ہیں وہ ضروری ہے کہ وہ جاری رہے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ, کیونکہ دونوں کی سروائیول کا مسئلہ ہے. اگر آپ کی سٹرنگز کہیں اور سے انڈیا کی چل رہی ہیں تو انڈیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سروائیول اپنے ساتھ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہے. اور جو انڈیا میں نیگیٹو پروپیگنڈا میڈیا کر رہا ہے, کیونکہ میڈیا جو ہے انڈیا کا بہت نہایت غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے. ان کے چند پروگرامز ہیں جو کہ انٹرنیشنلی اور انڈین عوام کو بھی کرپٹ کر رہے ہیں, ان کے ذہنوں کو بھی, اور ان کا پھر جواب جو ہے کہ وہ ہمارے میڈیا سے بھی جانا جاتا ہے اور جانا چاہیے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت اس وقت کافی سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پہ, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی آنا چاہیے نیگوسیشنز کے لیے. انڈیا نے, آپ نے چائنا کا ذکر کیا تو انڈیا کے آرمی چیف نے چائنا کے بارے میں بھی بیان دیا کہ چائنا از اے اسٹرانگ کنٹری لیکن ہم کمزور نہیں ہیں. اچھا, کیپنگ دس ان مائنڈ, 2017 کے اندر انڈیا نے پاکستان کی سائڈ کے اوپر پاکستان کے 138 سولجرز کو, سپاہیوں کو شہید کیا, اور جبکہ 2017 کے میں ان کے پاکستان نے 28 کو کیا. تو دس از سم, اگر ان کے سائڈ سے دیکھا جائے تو یہ انڈیا اس وقت کانفیڈنس میں, دے آر کانفیڈنٹ کہ ہم پاکستان کو ٹیک آن کر سکتے ہیں. ان کی غلط فہمی ہے, ان کی غلط فہمی ہے, اور پاکستان نے پولائٹ رہا ہے. پاکستان نے کانفرنٹریشن نہیں کی یا اس کو کانفرنٹ جا کے نہیں کیا, مگر ہم نے ڈیفینسو رہے ہیں. اگر یہ اب کانفرنٹریشن پہ آتے تو پھر پاکستان کے ڈیفینسو نہیں اوفینسو پہ جانا پڑے گا میرا خیال ہے. ایک اور چیز میں آپ کو گوئی گزار کر دوں کہ اب ہے پاکستان کے الیکشنز کا دور. انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ اس کو سیبوتاژ کیا جائے. انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ ان الیکشن کو خراب کیا جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب انڈیا کا بھی اگر یہ پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کے اپنے الیکشنز بھی آ رہے ہیں 19 میں, 2019 میں انڈین الیکشنز بھی ہیں. وہ اب یہ سٹینس رکھ رہا ہے بی جے پی والے جو ہیں کہ جتنا اینٹی پاکستان ہو کے کریں گے یہ, اتنی زیادہ سپورٹ ان کو ملے گی. تو یہ ایک ان کی بھی الیکشن کی پریپریشن نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے ابھی سے پاکستان کے ساتھ اینٹی پاکستان اسٹریٹجی بنا دی ہے. پہلے اس سے ہے مگر اس کو اور زیادہ, کیونکہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کا بندہ مودی, اور وہ اپنے جو آقا ہے ان کو بھی راضی کرنا ہے اس نے, جنہوں نے اس کے اوپر سٹا لگایا ہوا ہے, جنہوں نے اس کے اوپر پیسے لگائے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے, یہ مودی سرکار جو ہے وہ اپنا پروف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اینٹی ہیں اور اگلے الیکشن کے لیے وہ تیاری کر. 2-3 سال پہلے انڈیا کی جب مودی صاحب نے کہا تھا کہ ٹیک آن پاکستان, میں چاہتا ہوں آرمی کو کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے, آرمی نے ریفیوز کر دیا تھا انڈیا کے کہ وی آر ناٹ ریڈی نہیں ہے, تیار نہیں ہے. اس وقت جو کافی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں انڈیا کے جو آرمی چیف کی, صرف ایک اسٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ پاکستان کو ہم ایک جو نیوکلیر بلف میں نہیں آنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہماری جو انڈیا کی انکریز کرے کیولری فائٹنگ ویکلس ٹو ڈسٹرائے پاکستانی پوسٹ آن دا کشمیری سائڈ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ یہ بھی آئی ہے کہ ٹیررسٹ آر ڈسپوزیبل کموڈیٹیز ان پاکستان اینڈ انڈیا شوڈ ورک ٹورڈز پنشنگ دوز ایکسٹریمسٹ. تو بات وہی پہ وہاں جاتی ہے بے شک, لیکن ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ نیور ٹو انڈر ایسٹیمیٹ دی اینیمی. تو آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں, جیسے آپ نے یہ بھی کہا کہ اوبیسلی الیکشنز بھی آ رہی ہیں, ان کی کیمپین ہے, اسٹریٹجی ہے, اور مودی تو جیتا ہی پاکستان اینٹی پاکستان کیمپین سے ہے, اینٹی مسلم کیمپینز. تو آر وی سیئنگ اے وار, اے نیوکلیئر وار؟ نیوکلیئر وار بہت بڑا ایک, میں سمجھتا ہوں یہ نام ہے, اور اس کو
اتنی بہت اچھی طرح لوگ جانتے ہیں, یہ سارے جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں سب جانتے ہیں کہ اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوتے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ نیوکلیر کی طرف ہم جائیں گے یا کوئی بھی کنٹری اس میں جانا چاہے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جو ہیں ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. ہم نے اس کی طرح نہیں کہنا کہ وہ بلف کر رہے ہیں پاکستان. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آنا ہے آؤ, پھر جب جواب ہمارا آئے گا پھر نہ کہیے گا کہ بھئی ہمیں تو بتایا نہیں تھا. یہ تو آئی ایس پی نے بولا ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح. ہاں بالکل صحیح کہا ہے. ہم نہ بھڑک مارتے ہیں نہ ہم زیادہ بڑی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی امن سے رہے, ہمیں بھی رہنے دے, خود بھی امن سے رہے. نہیں تو پھر ہمیں گھر کی حفاظت کرنی آتی ہے. جہاں تک یہ بات کریں ٹیررسٹ کی, یہ جو حملے کر رہے ہیں ایل او سی پہ, یہ ٹیررزم نہیں ہے. اس میں سویلین ہمارے جا رہے, ٹیررزم نہیں ہے. آپ ایک سوورینٹی ہے ایک کنٹری کی, آپ اس کو سیبوتاج کر رہے ہو, یہ ٹیررزم نہیں ہے. آپ انڈیا میں سوری افغانستان میں فنڈنگ کر رہے ہیں, وہ ٹیررزم نہیں ہے. ان کو کیا نظر آتا ہے پاکستان کے ٹیررزم میں؟ اپنے گریبان میں جھانک کے یہ دیکھیں پہلے. پاکستان کے اندر جو وائلیشنز ہوتی ہیں, جو انسیڈنٹس ہوتی ہیں, اس میں تو پوری دنیا نوٹس لیتی ہے. جیسے اس وقت قصور میں انسیڈنٹ ہوا تھا, پوری دنیا نے نوٹس لیا جی کہ پاکستان کے اندر ایک 7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن انڈیا, اس نے کوئی چادر اوڑی ہوئی ہے جس سے وہ سارا ڈسپیئر ہو جاتا ہے انڈیا کے اوپر. انڈیا میں کسی کو برائی نظر نہیں آتی ہے. انڈیا از آن دا ایگریسو سائڈ اگینسٹ پاکستان. ابھی میں جب لاہور جا رہا تھا تو بیچ میں سے جو رستے میں جتنے بھی دریا آئے تھے سارے خالی, پاکستان کا پانی بند ہویا ہوا ہے. اینڈ پاکستان میں پانی کی کمی ہے, یہ رپورٹس بھی ہیں, اور 18 آ گیا. اٹ واز اسٹیٹڈ کہ 18 تک پاکستان میں پانی کی بہت کمی ہو جائے گی. تو یہ اس وقت انڈیا کا اگریسو سٹانس, پاکستان میں پانی کی کمی کی اوبیسلی جو انڈیا نے بند کیا ہوا ہے اپنی سائڈ سے. ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ حکومت تو اس پہ انڈیا کے خلاف ایک بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی, نہ ہماری شہزادی صاحب دیتی ہیں, نہ ہمارے نواز شریف صاحب دیتے ہیں, نہ خاقان صاحب دیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب بھی وہی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ کو کاپی کر کے تھوڑی سی اس میں سینونیمز لگا کے وہی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتے ہیں. سو بس بیسکلی دا کوشچن از کہ واٹ آر وی گوئنگ ٹورڈز. دیکھیں اس پانی تو کھولنے کو تیار نہیں ہے. گورنمنٹ کی آپ بات کیا کرتے ہیں, یہ اور مودی ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے, جب مودی ساڑیاں عام ایکسچینج ہوں گے. ٹھیک ہے جی, جب مودی صاحب آتے ہیں نواز شریف صاحب کے گھر میں پرائیویٹ وزٹ پر وداؤٹ ویزا, اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ اتنے قریبی دوست ہیں, اور جب نواز شریف صاحب مشکل میں ہوتے ہیں انڈینز کی طرف سے کوئی نہ کوئی وائلیشنز ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ کی آرمی کو کسی نہ کسی طریقے سے انگیج کیا جاتا ہے تاکہ وہ دوسری چیزوں کو جو دیکھ رہی ہے اور زیادہ انگیج کر دو, اور اپنی پاکستان آرمی کو کمزور کرو اور اپنے سولجرز مرواؤ. اس حکومت سے آپ کیا بات کرتے ہیں, کیا نیگوسیشنز کرنے جائیں گے؟ یہ تو کہیں گے, یہ تو پاکستان کے خلاف وہ کہتا نہیں نواز شریف صاحب کہ جی میں تو نہیں ہوں تو پاکستان بھی نہیں ہے. تو بھئی یہ مامے لگتے ہیں پاکستان کے. نہیں بالکل, یہ تو بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے, میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے, کیونکہ یو ناٹ دی اونلی لیڈر, اور صرف آپ ہی پاکستان کے رکھوالے نہیں ہیں. یہ تو اس پہ 20 کروڑ عوام کدھر گئی؟ آرٹیکل 6 اس پہ لگنا چاہیے کہ جو پاکستان توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل, میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے. سو بیسکلی دا گورنمنٹ, ہم انتظار کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ حکومت ختم ہو, کوئی حکومت کا ختم ہو جانا چاہیے. آنیسٹلی عوام تنگ آ چکی ہے, پاکستان کے بارڈرز محفوظ نہیں ہیں, ان کی نیگوسیشنز بڑی ویک ہے, فورن پالیسیز کوئی نہیں ہے ان کی. ان کو اب میرا نہیں خیال کہ ایک دن سے بھی زیادہ ہونا چاہیے یہاں پہ. حکومت کو ایک دن سے بھی زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے, کیونکہ یہ اس لائک نہیں ہے. ان شارٹ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم آفٹر دا بریک. بڑی دلچسپ ڈسکشن چل رہی تھی ساجد صاحب کے ساتھ, اور یہ بیسکلی ہم لوگ آج اپنے اس پروگرام سے انڈیا کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ آنا چاہتے ہیں, یو موسٹ ویلکم. اور ہم مذاق نہیں کرتے ہیں, ہم نے جو مسائل رکھے ہوئے ہیں وہ ایز مشرف سیز کہ ہم لوگوں نے مطلب کسی شب رات پہ پھوٹنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے. سو اف یو ٹرائی تو وی ول
फिनिश यू इन 2-3 मिनट में मेरे पास आर्मी क्या चुकी है। कई दफा रिपीटेडली स्टेटमेंट आती हैं कि इंडिया सिर्फ 3-4 मिनट की गेम है। जितनी डरपोक इनकी आर्मी है इंडिया की, आप छोड़ दें। एंड प्लस आप पाकिस्तान से अगर पंगा लेते भी हैं सो इट्स जस्ट नॉट द आर्मी जिससे आप अवाम लड़ेंगे। सर मैं एक वाकया बताना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग वाकया सियालकोट से। मैं खुद सियालकोट से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली वहाँ से। जब 3-4 साल पहले वायलेशंस हो रही थी, वर्ज ऑफ वॉर पे थे पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान की आर्मी ने अपने दस्ते भेजे सियालकोट बॉर्डर के ऊपर, तो वहाँ के मकामी लोगों ने रोक लिए दस्ते। उन्होंने कहा आप परली उस साइड पे जाओ, ये साइड हम देखते हैं। ये जज्बा है पाकिस्तान में, बिल्कुल है, और अभी भी है, और ये अभी भी है। सो वो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की 7 लाख फौज नहीं है, पाकिस्तान की 20 करोड़ फौज है। 20 करोड़ सो टेकिंग 20 करोड़ बंदो वन टाइम बनवान इट्स नॉट इजी। खैर, कमिंग टू पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, साजिद साहब, बलोचिस्तान में द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर एंड ही केम फ्रॉम Out of nowhere. आउट ऑफ नोवेयर। कौन है ये इंसान? कहाँ से आया है? देखें, सियासत है ना, सियासत में जोड़ तोड़ तो चलता है, और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि नून को एक धचका लगा है कि जो अपनी हुकूमत बना के वहाँ बैठे हुए थे, कि किस तरह से क्यू ने उसको टेक ओवर किया। बैकफायर करके डिसीजन मेरे ख्याल से उनकी रिजाइन करने की, सीएम की। बैकफायर का भी है, और दूसरा ये है कि जब वो सारी मिली हैं जमातें वहाँ पे, किस तरह से पॉलिटिक्स चेंज हुई है एकदम से। और दूसरा ये है कि जिस तरह से क्यू आगे आ रही है, तो ये सेनेट पे भी असरअंदाज होगा, ये जो बलूचिस्तान वाला है। अब देखना ये कि 3 या 4 महीने में ये कितने बड़े तीर मारते हैं। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज ज़हन में आई है। एक अनएक्सपीरियंस पर्सन आउट ऑफ नोवेयर, जैसे हम लोगों ने कहा, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। तो मुझे तो लगता है कि उसको सिर्फ एक ही काम बोला है चीफ मिनिस्टर बनने को। यस सर, यस मिनिस्टर, यस सर करने को। और मुझे लगता है कि जैसे कि ऑब्वियसली नो कॉन्फिडेंस का वोट था, तो ये जिंजो साहब के ऊपर कौन सा कॉन्फिडेंस आएगा किसी को? इज टोटली अनएक्सपीरियंस इन अ यंग पर्सन। इनको आप मगर उनके साथ एक्सपीरियंस बैठे हो ना, एक्सपीरियंस तो बैठे हुए। क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिंजो साहब असेंबली डिसॉल्व कर दें? देखें आगे चल के can क्या do that. क्या क्या होता है। चीफ मिनिस्टर। हाँ जी, देखें आगे जाए क्या होता है। और दूसरा ये है कि ये जो 18 को होने जा रहा है, प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं, पैट भी है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, तो ये जो होने जा रहा है, तो ये पंजाब पे भी इफेक्ट होगा, पंजाब गवर्नमेंट पे इफेक्ट होगा। और आगे आ रहे हैं आपके सेनेट के इलेक्शन, 28 फरवरी को आपकी आ रही है डेडलाइन नैब की डिसीजन। ठीक है, तो मैच तो मुश्किल है, फंसा हुआ मैच है। मुझे क्यों निकाला के बाद क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 28 फरवरी के बाद मुझे क्यों लटकाया? हाँ जी, देखें क्या सिलसिला बनता है, क्योंकि एविडेंस तो ये नहीं दे सके, कुछ भी प्रूफ तो कुछ नहीं दे सके, ना पेपर ट्रेल दे सके। अब नैब जितना भी खींचना है 28 से ज़्यादा नहीं खींच सकते, 28 फरवरी, तो फरवरी का महीना एक डिसीजन का महीना होगा। ऑल्दो इन्होंने जाली दस्तावेज़ात जमा कराई, इनको सजा हो गई, प्राइम मिनिस्टरशिप इनसे चली गई, लेकिन ही स्टिल हैज़ पब्लिक सपोर्ट। द इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट्स 2018 इलेक्शंस टू बी क्लीन स्वेप्ट बाय नून लीग। नून लीग अभी भी मेजॉरिटी में। आप नहीं, वो देखें, अगर रियलिस्टिक देखें तो चकवाल में उन्होंने बिल्कुल रिसेंट इसका जवाब दिया है, क्योंकि ये बड़े डीप रूटेड है, 30 साल इनको हो चुके हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी पुलिस, आपके जुडिशरी में बहुत सारे इनके, और दूसरा इलेक्शन कमीशन, मतलब इनके बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। और धांधली करने का वैसे ही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको ये अवार्ड दे दिया कि ये धांधली में आगे हैं, करप्शन में आगे हैं। तो और दूसरा ये कि बरादरी सिस्टम जो है पाकिस्तान का, अलमिया ये है कि पाकिस्तान में बरादरी सिस्टम है। अब वो जो बरादरी है वो एक बंदे के पीछे खड़ी हो जाती है कि भाई ये बरादरी वाला अगर इधर जाएगा तो पूरी बरादरी उधर जाएगी। ऐसा ही है। अब वक्त ये है कि जो दूसरी पार्टीज है उनको अर्बन से ज़्यादा रूरल में काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे अपना वोट बैंक बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे शऊर पैदा ये किया जब जाए। तक बरादरी सिस्टम ब्रेक नहीं होगा और लोग ये नहीं सोचना शुरू कर देंगे
کہ ہم نے میرٹ پہ لوگوں کو لے کے آنا ہے, ہم نے ایسے لوگوں کو لے کے آنا ہے جو پڑھے لکھے ہیں, جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ برادری سسٹم کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں کل یہ میرا پاکستان کے لیے کتنا مفید ہوگا, میرے علاقے کے لیے کتنا مفید ہوگا. تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میری ذات کے لیے کتنا مفید ہوگا, اس لیے ووٹ ڈال رہے ہیں برادری میں. بالکل. یہ میرے ساتھ خود بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک بندہ, الیکشنز کا ٹائم تھا اینڈ ہی واز ویری ہیپی آفٹر ووٹنگ. مجھے دکھایا, منی بھائی یہ دیکھیں میں نے ووٹ ڈالا. میں نے کہا نا آپ کس کو ڈالا؟ کہتے ہیں بس جی وہ جس نے 5,000 روپیہ دیا میں نے اس کو ڈال دیا. میں نے کہا تو اس 5,000 سے تمہیں کیا ملے گا؟ 5 سال تو تمہیں یہی رلائیں گے. تو ہی سیڈ کہ یار 5,000 سے ابھی تو گزارا ہو جائے گا نا, آگے کی پھر دیکھ لیں گے. افسوس کی بات ہے کہ آپ تو 5,000 کہہ رہے ہیں, دیگ بھی پہ بھی ووٹ دے دیتے ہیں ہمارے پاکستان میں. سائیکل پہ ووٹ بکتی ہیں. ایمیجن. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں تک حالت خراب ہے. تو جب تک ہم, اب ضرورت ہے کہ گراس روٹ پہ اویئرنیس دینے کی. میڈیا کر رہا ہے مگر یہ پولیٹیکل پارٹیز کو اربن ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. انہوں نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا بڑا کلیور پلے تھا کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو انگیج کیا ہے اس میں. بے شک 1,000 1,500 2,000 دیتے ہیں مگر انہوں نے پورا ڈیٹا رکھا ہوا. وہ ایک اچھا پولیٹیکل گیم پلے ہے اس کا سارا, ریچ آؤٹ. اب ضرورت یہ ہے کہ دوسری پارٹیز جو ہے وہ بھی رولر سیٹ اپ میں جائیں, برادری سسٹم میں جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا مضبوط ہیں, ان کی جب بھی سزا اناؤنس ہو گئی نا, یہ نون آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ سب نکلیں گے ادھر ادھر, ایکس وائی زی نکلیں گے لوگ. پارٹی بریک ہوگی. ابھی تو صرف یہ ہے کہ وہ ابھی سزا نہیں ہوئی. سزا جب ہوگی تو یہ سینیریو چینج ہو جائے گا. چلیں جی, سزا نہیں ہوتی نون لیگ کو, اور آلدو نون لیگ کی میجورٹی بھی ہے, لیٹس ہوپ کہ پاکستان کے لیے جو بھی فیصلہ ہو بہتر ہو اور پاکستان کے حق میں ہو. پاکستان جانا چاہیے, پاکستان کے حق میں ہو. کمنگ ٹورڈز دی پروٹیسٹ آن 17th جنوری, پاکستان لاک ڈاؤن کرنے کا ارادہ ہے, لاہور میں بیٹھنے کا ارادہ ہے, یا یہ اسلام آباد میں آ کے ڈی چوک میں بیٹھیں گے؟ واٹس دا پلان اور اسٹریٹجی کیا ہے؟ 1-2 دن, کیونکہ طاہر القادری صاحب کا ویزا بھی جلدی ایکسپائر ہو جاتا ہے. سو آر وی لوکنگ ایٹ کنسسٹنسی دس ٹائم ان طاہر القادری, کیونکہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. دیکھیں 3-1 مہینے تو نکال جاتے ہوتے ہیں وہ پاکستان میں, 3-4 مہینے نکال جاتے ہیں. مہینہ ہی چاہیے ان کو. ودن 6 months ان کو جانا پڑتا ہے. یہ اسٹریٹجی میرے خیال میں آج ان کی کلیئر ہوگی, کیونکہ آج دوسرے بھی مل رہے ہیں لوگ اپنی اپنی پارٹی. کاف نے بھی کل بلا لیا اپنے, چھوٹی بڑی 40 جماعتیں بھی شامل ہیں بڑی جماعتوں کے ساتھ. اور اگر تو یہ ضمیر والے لوگ ہیں پی ایم ایل این والے, ان کو میرے خیال میں سٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے, کیونکہ عوام اب جو ہے ان کو نہیں دیکھنا چاہتی. جو انہوں نے پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کو تباہ کیا ہے, جو انہوں نے پولیس کو تباہ کیا ہے, اپنی جاگیر بنا کے رکھا ہوا ہے, اور 2400 پولیس اہلکار آپ نے جاتی عمرہ پہ لگائے ہوئے ہیں, سیکیورٹی کے لگائے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ان کا ٹائم آ چکا ہے. اب جب ساری پارٹیز اکٹھی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو بھی اس کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. لیکن سر نون لیگ کی حکومت نے سیکیورٹی, اگر دیکھا جائے نون لیگ کی سائڈ سے, چلیں ان کے پچھلا جو دور گزرا ہے, یہ پچھلے 4-5 سال جو گزرے ہیں, ابھی بھی پریزنٹ نون لیگ کی حکومت ہے, اس میں انہوں نے کچھ چیزیں تو اوور کم کی ہیں. اگر نیوٹرل ہو کے بات کی جائے, دیکھیں سر سیکیورٹی سچویشن پاکستان کے اندر بہت بہتر ہو گئی ہے, لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کی ہے, انہوں نے سیکیورٹی کی ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, تو آرمی نے تو اپنا آپریشن بھی سٹارٹ کر دیا. سر ہوا تو انہیں کی حکومت میں نا, کریڈٹ تو یہی لیں گے. اب آرمی تو نہیں آگے الیکشن کیمپین چلا سکتی نا. بہرحال پیٹرول کی پرائسز بھی سر انہوں نے کم کر دی, پھر بڑھ گئی ہے بھائی جان, کیا کر رہے ہیں. کم سر نیچے تو آئی تھی, ڈالر بھی تو بڑھا نا ابھی, کتنے سے ڈالر تھا, اور قرضے کتنے بڑھ گئے آپ کے, 65,000 تھا, کتنے ہو گئے اب 1,28,000. ہر بندے پہ, پاکستانی شہری پہ, بچہ ہو جو 1,28,000 کا مقروض ہے, وہ پہلے 65,000 تھا زرداری صاحب کے ٹائم پہ. تو آپ ادھر اکنامکس کو بھی دیکھیں نا, آپ یہ پل بنا دیے تو یہ کر دیا وہ کر دیا. بجلی کا تو ڈھونگ رچایا ہوا تھا, کیونکہ اپنے پاور پلانٹس لگا رہے تھے یہ لوگ. اچھا جی,
اپنے پاور پلانٹس لگا رہے تھے, مطلب یہ فیوچر میں پاکستان کو بجلی بیچیں جی 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 ہاں جی. تو وہ ساری چیزیں تھیں. اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی ایسا کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا تھا انہوں نے کہ جنریٹر اور یہ یو پی ایس والوں کے ساتھ وہ کبھی بجلی آنے نہیں دیتے تھے. دوسری بات ایل پی جی جو ہے انہوں نے گیس کو انہوں نے کم کیا, حالانکہ آپ کے پاس کتنی گیس ہے سوئی میں, اور یہ سب ڈرامے ڈھونک ہے. اب انہوں نے اس لیے کیا ہے جیسے مودی کر رہا نا اینٹی پاکستان, انہوں نے بجلی دے دی, انہوں نے یہ کر دیا, اب یہ گنوائیں گے جا کے دیکھو ہم نے کیا کچھ کر دیا. تو یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے, سارا جھوٹ کا پلندہ ہو گیا. چلیں, آپ کو لگتا ہے اس بار جو یہ گرینڈ الائنس آ رہا ہے اگینسٹ دا نون لیگ, جو ایک پروٹیسٹ ہونے والا ہے, یہ ریزائن کروا دے گی حکومت گروائے گی, یا ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس بار؟ سالڈ آ رہے ہیں یا پھر چلتے پھرتے ہیں؟ لیکن جو تاریخیں بدل رہے ہیں, پہلے 31 کہہ دیا, پھر 7 کہا, پھر 17 کہا, اب دیکھیں کہ کیا سامنے آتا ہے. مگر یہ رکھے بے شک نون کا جو بھی, مگر سب سے پہلے پاکستان کو رکھیں کہ پاکستان اگر بچانا ہے ہم نے, تو ہم نے ان کرپٹ لوگوں کو فارغ کرنا ہے. تو پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے ان کی نظر میں. ان کی نظر میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پارٹی نے میں نے سیٹیں لینی ہیں, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے فلاں کرنا ہے. پاکستان کو اگر بچانا ہے تو پھر نکلیں باہر. چلیں ساجد صاحب, تھینک یو سو مچ. پاکستان کو بچانا ہے تو عوام میں شعور آنے کی ضرورت ہے, اور یہ شعور پولیٹیکل پارٹیز کو پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس وقت اندرونی اور بیرونی خطرات سے نپٹنے کی کوشش ہے, اور اس میں پاکستان عوام کا بہت بڑا کردار ہے, پاکستانی لیڈرز کا بھی کردار ہے. میں چاہوں گا خاقان عباسی سر آپ بھی کچھ اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیا جائے پاکستان کی سائڈ سے, اگر تو مطلب تھوڑا سا عوام کو تسلی ہوتی ہے. پھر ملیں گے اپنے اگلے پروگرام میں, دیکھتے رہیے نیوز ریویوز. اللہ حافظ.